علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا ومولانا محمد المعلى شان ماحي البطلان معاشر الإنسان رحمة للعالم الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه والبراق والرفرف مركبه لا وراء الوراء سفره واشربوه بيان للناس هو رسول إلى الناس جميعا أصحاب مكين الأنبياء أرك كلها لهم صلى على الله لهم الحمد لله بالعالمين
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذین سبقوا، آج کا سبق یہیں سے ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا، اور ہرگز ہرگز یہ گمان نہ کریں کافر، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کا یہ گمان نہ ہو، یہ تصور نہ کریں، سبقوا جو پہلے گزر چکے۔ سمجھیں بات؟ کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ بچ گئے۔ سبقوا کا مطلب ویسے تو پچھلی چیز ہے، لیکن یہاں پر بمعنی چوک گئے یا بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ اہل کفر سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ جو بھاگ گئے غزوہ بدر کے میدان سے، ایک بڑی تعداد تھی، کیونکہ 70 پکڑے گئے تھے اور 70 ہی مارے گئے تھے، باقی تو سب بھاگ گئے تھے۔ تو بھاگ گئے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ یہ میدان جنگ سے بھاگ کر چلے گئے، لیکن یہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ میدان جنگ سے انہوں نے اپنی جان بچا لی بھاگ کر، مگر اللہ سے کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ اور وہ خطا، وہ جرم جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وہ دی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکالیف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں مقیم تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی انہوں نے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑ گیا۔ جی بھر کے انہوں نے جرم و خطائیں کی، کوئی خوف لاحق نہیں تھا۔ یہ نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ سے بچ کے چلے گئے، انہم لا یعجزون، یہ عاجز نہیں کر سکتے، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے، یعنی بھاگ تو گئے ہیں مگر بچ نہیں سکیں گے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عاجز کر دیا ہے، اللہ کو عاجز کر دیا ہے، اللہ کو مجبور کر دیا ہے، نہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ استطعتم من قوت، اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے اعدوا، بس تیار رہو، اے مومنو تیار رہو، لہم ان کے لیے، یعنی ان کفار کی جنگ کے لیے سامان حرب تیار کرو، اپنے آپ کو تیار رکھو، فل تیاری میں رہو، مستطعتم جتنی کہ تمہاری استطاعت، یعنی اپنی استطاعت بھر کے اہل کفر سے جنگ کے لیے تیار رہو، اپنے گھوڑے، ہتھیار، تیر، سیف، ہر چیز ریڈی رکھو۔ اہل اسلام پر فرض ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت ریڈی رکھیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں جو انسان کو کبھی بھی درپیش آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جی فرمان ہے اعدوا لہم ما استطعتم من قوت، کہ جتنا تم سے ہو سکے ان کے لیے تیار رہو، قوت، ومن قوت، قوت سے یعنی اپنی طاقت گھر رکھو فل، اور من رباط الخیل، اور گھوڑوں کو بھی باندھ رکھو، یعنی گھوڑوں کو، پلے ہوئے گھوڑوں کو بھی، اور من رباط الخیل، یعنی اے مسلمانوں، ابھی تو یہ جنگ بدر اگر دیکھا جائے تو یہ جنگ بدر یہ کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے کہ جنگ بدر سے یہ کفر بھاگ گئے ہیں، لیکن یہ چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ تو زخم خوردہ سانپ ہیں، زخم کھائے ہوئے سانپ ہیں، یہ پلٹ کے پھر لوٹیں گے، پلٹ کے پھر وار کریں گے۔ تو اے مسلمانوں، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی تیاری بھرپور رکھو، اور بالخصوص کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے لحاظ سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مگر ہر دور میں اہل اسلام کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم مسلمان ہو، یہ اہل کفر تم پر پلٹ کے ضرور وار کریں گے۔ ابھی تو یہ
ابھی تو یہ اپنی جان بچا کے گئے ہیں، اپنے سامان کو، اپنے اسلحے کو، اپنی گھوڑوں توڑوں ہر چیز کو چھوڑ کر گئے، جو یہ صرف اپنی جان بچا کے بھاگے ہیں. لیکن یہ چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں، بالکل ایسے زخم کھایا ہوا زخمی سانپ چپ نہیں بیٹھتا، بلکہ لوٹ کر آ کے دوبارہ ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، زخم پہنچانے کی، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا ان کافروں کو اب دیکھیے کہ ایک قوم کی، اہل کفر کی فطرت بیان ہو رہی ہے. اہل کفر کی فطرت یہ ہے کہ اگر انہیں میدان میں شکست ہو جائے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ اب تم پر حملہ نہیں کریں گے. انہیں اگر چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ روحانیت کے میدان ہو، چاہے وہ دنیا میں جتنے فیلڈز آف وار ہیں، انٹلیکچوئل وار، اس میں ذہنی جنگ، روحانی جنگ ہوتی ہے، اسلحے کے ذریعے وار، جنگ جس میں انسان دو بدو لڑ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے اور بہت ساری جنگیں ہیں. اگرچہ یہ شکست کھا گئے ہیں مگر یہ ہرگز یہ نہ سمجھو کہ یہ رک جائیں گے. اپنے آپ کو تیار رکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری ہر مسلمان پر فرض رکھی ہے کہ وہ اپنی جنگ کی تربیت حاصل کرے، چاہے وہ جہاد پر جائے یا نہ جائے، موقع ملے نہ ملے، لیکن جنگی تربیت ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جنگی تربیت حاصل کرے، جسے آرمی ٹریننگ کہا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان القوت الرما. قوت کیا ہے؟ آپ تو ہم فرما رہے ہیں کہ سن لو، قوت تیر اندازی ہے، یعنی نشانہ بازی تھی جو ہے قوت ہے. یعنی تمہارا نشانہ انتہائی پکا ہونا چاہیے کہ تمہارا فائر یہاں سے نکلے اور جا کے اپنے ٹارگیٹ پر لگے، پہلے کفر پر لگے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یعنی الا ان القوت الرما، خبردار جنگی طاقت صرف نشانہ بازی ہے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جنگی طاقت صرف تیر اندازی ہے، محصور نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں بتائی گئی ہیں. اس طرح جنگی طاقتوں میں مکمل ترین ہتھیار انسان کا اپنے آپ کو ویل اکوپڈ کرنا ہے کہ اسلحے سے بھرپور طریقے سے یا جنگی تربیت سے بھرپور طریقے سے لیس ہو بندہ. حدیث شریف میں ہے تیر اندازی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ سیدنا ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد میں 1000 تیر مارے، جنگی احد میں 1000 تیر مارے. ان کے ہر تیر مارنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ فدا ہوں. یعنی حضور فرما رہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ فدا ہوں کہ تو اتنی بہترین طریقے سے اپنے تیر مار رہا ہے تو وہ نشانے پر بیٹھ جائیں. سوئی نہیں تو اعیذوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل. تیر اندازی کے یا نشانہ بازی کے بہت سے جنگی تربیت کی، آپ اس کو آپ جنگی تربیت لے لیجیے کہ اپنی زندگی میں جنگی تربیت کا جب موقع ملے تو کیسے تربیت حاصل کیجیے. آپ کو عورتوں، ہم کہتے ہیں عورتوں کو کیا کرنا ہے، یہ جناب اسلحہ چلا کے ہم نے کو تیر لے کے یا ہم نے کو توپیں لے کے میدان جنگ کی طرف جانا ہے. مگر عورت کو اگر کھانا بنانا آنا چاہیے، کپڑے سینا آنا چاہیے، گھر کی صفائیاں کرنی آنی چاہیے اور بہت سارے معاملات آنے چاہیے، تو اسی کے ساتھ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی ہتھیار کا استعمال آنا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 25 کافی اس وقت میں انٹر میں ہوں گی، کافی پرانی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. اس وقت میرے بھائی نے مجھے ریوالور لا کے دیا اور لا کر دے کے کہا کہ سیکھو اسے چلانا. ریوالور میرے اپنے بھائی نے، سگے بھائی نے ریوالور لا کے دے کر مجھے کہا سیکھو اسے چلانا. دیکھو اس طرح ٹریگر ہٹاتے ہیں، اس طرح سے اس کی کلچ کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے، اس کو ہٹاتے ہیں، اس طرح سے فائر کرتے ہیں.
میں حیران ہوں کہ اس کی طرف دیکھ لیں مجھے کیوں سکھا رہے ہیں. لڑکیاں تو یہ نہیں, ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے لڑکیاں تو یہ نہیں سیکھتی. تو کہنے لگا کل کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت ہو اور ہم نہ ہو تو تم اپنا دفاع کر سکو, اپنے دفاع کے لیے یہ چیز سیکھو. مجھے کتنا یاد ہے تھی اس وقت میں جب پہلی دفعہ جب میں نے ریوالور پکڑا تھا تو میرا ہاتھ ایسے کانپ رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا پکڑا ہوا ہے میں نے, لیکن پھر اس کے بعد اس کو چلانا سکھایا. حالانکہ اس کے اندر گولی وغیرہ نہیں تھی لیکن کرتے کس طرح ہے, فائر کیسے کیا جاتا ہے بتائیں. تو کیا ہے کہ جنگی تربیت کہ اگر آپ کسی اور دفاع نہیں کریں, کم سے کم اگر آپ پر کچھ ایسے حالات ہو تو آپ اپنا دفاع کر سکیں عورت ہونے کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں عورتوں نے کیا کرنا ہے, عورتوں نے تو چوڑیاں پہننی ہوتی, عورتوں کو کیا کام ہے اس سے. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی یا نشانہ بازی کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ہر نیکی پر, دنیا میں جتنی نیکیاں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی نیکی نشانہ بازی اور دعا کو فضیلت. نشانہ بازی سیکھو اور دعا کرنے کی عادت ڈالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ آپ کا نے فرمایا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ اس وسلم نے فرمایا ایک ہی تیر کی وجہ سے 3 افراد کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. نمبر 1 تیر بنانے والا جو اس نیت سے تیر بناتا ہے کہ اس کا بنایا ہوا تیر جہاد میں کام آئے گا, جس نے یہ تیر ہدیے کے طور پر مجاہد کو پیش کیا. تیسرا ہے جنگ میں تیر مارنے والا, یعنی نشانہ بازی سیکھنا. آج کل تو تیر وغیرہ نہیں ہوتے, تلواریں تیر نہیں ہوتے, بھالے وغیرہ, لیکن آج کل جو اسلحہ ہے جدید نہ صحیح لیکن ایک عام اسلحہ چلانے کی بندے کے پاس تربیت ہونی چاہیے. جیسے جب میں یہاں آئی تو میرے آگے جو ہے نا اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک ذہنی تربیت ہماری بچپن میں مائیں کرتی ہیں اور ایک تربیت اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. تو جو ہے جب میں وہاں گئی تو میں نے کہا مجھے بھی فائرنگ سیکھنی ہے, میں نے فائر کرنا سیکھنا ہے, کرتے کس طرح سے. اور پھر جو آپ کی NCC کی ٹریننگ ہوتی ہے جس کے اندر تو کالج لیول پر جو NCC کی ٹریننگ ہوا کہ ہمارے دور میں ہوتی تھی, اب پتہ نہیں ہوتی ہی نہیں ہوتی, لیکن NCC کی ٹریننگ میں ہم نے تو فائر کیے ہیں. ہمیں تیر نشانہ بازی پر لے کر گئے تھے, ہمیں آرمی والے خود لے کر گئے تھے, آرمی کے کچھ وہ تھے ہمارے ساتھ, اور تمام لڑکیاں اور لڑکے جو ہمارے کالج کے تھے وہ تمام لوگ اس سے گئے تھے. اور فائر پتہ نہیں کہاں لے کے گئے تھے, کوئی پہاڑی سا علاقہ تھا, انہوں نے ٹارگیٹ بنایا تھا. تو یہ کسی وقت ہمارے کالج لیول پر شامل تھی, کالج لیول پر بھی یہ چیز ہمارے اس میں شامل تھی. یعنی ہم اگر جو NCC کی ٹریننگ کرتے تھے, NCC کی ٹریننگ جو کرتے تھے ان کو 20 مارکس ایکسٹرا ملتے تھے, یعنی 2% ان کو ایکسٹرا ملتے تھے کہ جو NCC کی ٹریننگ کرے گا اس کو 2% زیادہ ملیں گے. اور جب ایڈمیشن وغیرہ آتا تھا تو وہ 2% کاؤنٹ کیے جاتے تھے, لیکن اب پتہ نہیں کیوں ختم کر دیا گیا ہے. بہرحال اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. جب پہلی دفعہ میں یہاں آئی تو میرے آگے 2-3 گنے پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے کر آ گئے, لا کے ان کا خیال تھا میں ڈر جاؤں گی کہ یہ کیا لے آئے ہیں اور فلاں ہیں. میں نے لیا اس کو آپریٹ کرنا اور کلچ وغیرہ کھینچنی شروع کر دی. کہ میں تو استعمال سے مراد یہ ہے کہ NCC میں اور اس کے علاوہ ان چیزوں کو ہاتھ لگانا ہمارے نیا نہیں تھا. تو حیران ہو کے دیکھنے لگ گئے مجھے جو ان کی فیملی تھی, اس کو تو ڈر ہی لگا ان ہتھیار سے. تو کیا ہوتا ہے جس طرح سے آپ چھری سے روزانہ آلو پیاز کاٹ رہے ہوتے ہیں نا, آپ چھری سے بھی تو ہم آلو پیاز کاٹتے ہیں, چھری بھی تو خطرناک, جسے لوگ اس سے بھی تو ختم کر دیتے ہیں نا, اور یہ چیز جو ہماری دفاع کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اسی طرح سے کچھ چیزیں اللہ کے دین میں جہاد کی نیت سے آپ سیکھا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی جوانی خدمت اسلام میں گزری اسے قیامت میں خصوصی نور نصیب ہوگا, اور جو جہاد فی سبیل اللہ میں تیر مارتا ہے اس کا تیر اس کو دشمن کو پہنچے یا نہ پہنچے اسے ہر تیر پر ایک آزاد شدہ مومن غلام کا ثواب ملے گا, جس کا ایک ایک عضو اس تیر مارنے والے کے لیے جہنم کا فدیہ بن جائے گا. 2 باتیں اس حدیث میں کی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کی جوانی خدمت, یعنی جوانی کون سی عمر ہوتی ہے بندے کی, انرجیز کی عمر ہوتی ہے, خواہشات کی عمر ہوتی ہے, ترنگ کی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں جس نے دین کی خدمت کی, اسلام کی خدمت میں گزارا
اللہ تعالیٰ اسے خصوصی نور نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خاص نور نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح جو جہاد فی سبیل اللہ میں جنگ کرتا ہے، اگر وہ نشانہ لیتا ہے اور وہ نشانہ دشمن کو نہیں بھی لگتا، چوک جاتا ہے، وہ نشانہ نہیں لگتا، ایسے میں بھی اسے ہر نشانے پر ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کا ایک ایک عضو اس تیر مارنے والے کے لیے جہنم کا فدیہ بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشانہ بازی کے دو نشانوں کے درمیان چلتا ہے، نشانہ بازی کے دو نشان، جہاں سے فائر کرنا ہے اور جدھر جا کے فائر کو لگنا ہے، نشانہ بازی کے دو نشانوں کے درمیان چلتا ہے، چل کے دیکھ کتنے قدم دور ہے وہ نشانہ، تاکہ اندازہ ہو سکے، اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی۔ ہماری نیکیاں صرف نمازوں اور روزوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں، ہمیں نیکیوں کی صورتیں نظر ہی نہیں آتی، اس میں نشانہ بازی کے عمل کو سیکھنا بھی نیکی ہے، جس میں انسان کا دعا کرنا بھی نیکی ہے، تیر اندازی بھی نیکی ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز لہو لعاب ہے، ہر قول، ہر فعل اور ہر عمل لہو لعاب ہے، سب لہو لعاب ہے سوائے چار عمل کے، چار اعمال کے سوا سب کچھ لہو لعاب ہے۔ نمبر ایک، تیر اندازوں کے دو نشانوں کے درمیان سے اللہ اندازہ کرنا کتنی دور ہے۔ دوسرا، جہاد کے قاتل اپنے گھوڑے کو تربیت دینا، یا کہہ لیجیے آپ خود تربیت حاصل کرنا۔ تیسرا، اپنی بیوی سے شوہر کا جو ہنسی مذاق ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، لہو لعاب میں شامل نہیں ہوتی ہے، فرض میں شامل ہوتی ہے۔ چوتھا، دریا میں تیرنے کا ڈھنگ سیکھنا کہ دریا میں تیرا کیسے جاتا ہے، یہ تیراکی اور اپنے آپ کی تربیت، جنگی تربیت اور جہاد کے خاطر اپنے جانور کو سدھانا۔ پہلے زمانے میں جانور ہوتے تھے، آج جیپس ہوتی ہیں۔ ڈرائیونگ سیکھنا ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے، ڈرائیو کیسے کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو، یا آپریٹ کیسے کیا جاتا ہے، یہ چیز سیکھنا۔ آپ نے فرمایا ان چار کے علاوہ دنیا کے سارے عمل لہو لعاب ہیں۔ لہو لعاب کیا چیز ہے؟ بیکار چیز، جس میں وقت ضائع ہو اور جس کو کرنے کا گناہ ہو، ثواب نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو عائد لہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عائد لہم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل، یہ رہ گیا ہے کہ اپنی قوت بھر، من قوت، اپنی قوت بھر تیاری رکھو جنگ کے معاملات میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے کسی بزرگ خاتون نے بتایا کہ جب ہم وہاں تھے تو یعنی انجمن میں تھے، تو وہاں پر جو ہے ہم عورتوں کو بھالا کیسے چلایا جاتا ہے اور تیر کیسے پھینکے جاتے ہیں اور تلوار کیسے چلائی جاتی، کہ اس دور میں تلوار تھی، تمنچے وغیرہ کیسے فائر کیے جاتے، اس دور میں عورتوں کو اس بات کی تربیت دی جاتی تھی کہ کل کو اگر ہندو تم پر حملہ کریں، کیونکہ ان دنوں جب پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہو رہے تھے، حالات بہت دیگرگو ہو گئے تھے، تو قبلہ عالم نے تربیت دی تھی۔ پھر آپ ذرا پیچھے کے دور میں جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرن اولا کو آپ دیکھیں یا قرن اخرا کی میں بات کر رہی ہوں، قرن اولا میں دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری باتیں ملتی ہیں، اس طرح صحابیات سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جب بھی آپ غزوے پر گئے، جب بھی آپ جہاد پر گئے، اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر گئے، کسی نہ کسی کو قرآن ڈالا جاتا تھا، اب کس دفعہ غزوے پہ کون جائے گا، اور ہر بیوی زوجہ مطہرہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم جہاد پر جائیں، حضور کے ساتھ ہم ہوں۔ تو صحابہ کرام کی بھی عورتیں موجود ہوتی تھیں جو ایکٹیو ہوتی تھیں، جن کو زخموں کی مرہم پٹی، زخمیوں کو پانی پلانا، ان کو جنگی میدان سے کھینچ کر لانا، ان کے جو ہے معاملات کو درست کرنا، کھانے پکانے کے جو وہ ہوتے ہیں ذمہ داری ہوتی تھی، یا بہت سارے کام ہوتے تھے، یہ عورتیں کیا کرتی تھی۔ اور آپ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بھول ہی نہیں سکتے، جو زرار کی بہن ہے، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔
میدان جنگ میں حضرت ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا گیا. گھیرنے کے بعد انہیں قید کر لیا ہیلی کاپٹر میں. بڑا مشہور واقعہ ہے یہ. تو ہوا کہ اب ذرار کو جو قید کیا گیا ان کو واپس لائیں. تو جب میدان جنگ میں دوسری دفعہ حملہ ہوا تو دو بدو اہل کفر اور اہل اسلام آپس میں مسلمان اور کافروں کی جنگ چل رہی ہے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں، جیسا شاید خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ ایک میدان میں ایک بڑی سی چادر اوڑے ہوئے مجاہدین ویسے بھی اپنا چہرے پر وہ گھاٹا سا باندھ لیا کرتے تھے، تو ایک مجاہد کو دیکھتا تھا، وہ گھوڑے میں پورے میدان میں مجھے وہی نظر آتا تھا اور چہرے پر باندھا ہوا تھا، نقاب پوش کوئی مجاہد تھا. میں دیکھتا میدان میں کبھی وہ یہاں نظر آ رہا ہوتا، کبھی وہ وہاں تو تلوار کے جوہر دکھا رہا ہوتا. تو میں حیران ہو کے دیکھتا. میں پوچھتا یہ کون ہے؟ کہتے پتہ نہیں کون ہے. کہتے ہیں جنگ ختم ہوئی، پھر میں اس کو ڈھونڈنے لگا، مجھے نہیں ملا. یہاں تک کہ جب دوسرا موقع اس طرح سے آیا، اس میں دیکھتے ہیں تو جا کے خود میدان جنگ میں، صبح سے الگ کام ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں مختلف دستوں کنٹرول کرے، لیکن وہ خود میدان جنگ میں جاتے ہیں. جا کر اس سے پوچھتے ہیں، اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے شخص، اے مجاہد، تو کون ہے؟ تو مجاہد جواب دینے کی جگہ منہ چہرہ پھیر لیتا ہے، بات نہیں کرتا. پھر پوچھتے ہیں حضرت عمر فاروق حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت کی بات ہے، کیونکہ ابو عبیدہ بن جراح کے بعد جن کو قیادت سونپی گئی تھی وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان دونوں میں سے کسی کی بات ہے. وہ پوچھتے ہیں کون ہے تو؟ میں تجھ سے کیا پوچھ رہا ہوں، کون ہے تو؟ تو وہ اندر سے ایک زنانہ آواز آتی ہے، یعنی جسے وہ نقاب پوش کو وہ مرد مجاہد سمجھ رہے ہیں، اس کے اندر سے ایک عورت کی آواز آتی ہے اور کہتے ہیں میں آپ سے بعد میں بات کروں. بہرحال جب جنگ کا میدان تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، حضرت خالد بن ولید ان کو بلواتے ہیں. بلوا کر یعنی وہ خاتون تشریف لاتی ہیں، لیکن خالد بن ولید آواز سے پہچانتے ہیں تو ایک عورت ہے، یہ مرد نہیں ہے. تو جب وہ خاتون آتی ہے تو دیکھتے ہیں وہ خولا ہے، بہن ہے ذرار کی. تو میدانی جنگ میں شجاعت کی جوہر دکھانے والے صرف مرد نہیں ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں. جو پوری جہادی ٹریننگ، انہیں تلوار چلانا، تیر چلانا، بھالا چلانا، انہیں مختلف قسم کے جنگی تربیت ان کی اس میں شامل تھی. اور یہ ایک عام سی بات، صحابیات کی جنگی تربیت حاصل کیا کرتی تھی. ہمارے یہاں جیسے عورتوں نے کیا کرنا ہے، عورتیں چولہا ہانڈی کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. عورت بھی مجاہدانہ صفت رکھ سکتی ہے اور تربیت حاصل کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، چلے میں اس حدیث کو یاد آتی ہے تو ایک دم سے اسکپ ہوئی ہے ذہن سے. بات چل رہی ہے لرباط الخیل. اب یہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہے، معاشرے کے ہر مرد کو جنگی تربیت دی جانی چاہیے. عورت تو عورت ہے نا، مردوں کو بھی دی جانی، مردوں کو ضرور دی جانی چاہیے ہر قیمت پر، کہ تم باقی سارے کام کرو. کوئی انجینئرنگ کرے، کوئی ڈاکٹری کرے، کوئی مزدوری کرے، کوئی موچی جوتے سیے، کوئی عمارت بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ایئر کرافٹ چلا رہا ہے، کوئی راکٹ اڑا رہا ہے. اس سے مطلب نہیں، بلکہ مطلب کیا ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کریں، آپ کو جنگی اسلحے کو آپریٹ کرنا آنا چاہیے. انسان کو جنگی اسلحے کو آپریٹ کرنا آنا چاہیے. پھر من رباط الخیل، گھوڑوں کا باندھنا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک
घोड़ों की पेशानी से पैर बांध रखिए। आज भी फौजी ट्रेनिंग के अंदर घोड़ों को दौड़ाना, और बाकायदा हमारे यहाँ एक फौजी दस्ता होता है जिनका जो सिर्फ घुड़सवार होते हैं। हालांकि आजकल जदीद से जदीद टैंक और जदीद से जदीद जो है ट्रैवलिंग के लिए जो बख्तरबंद और फला और इनका बहुत सारी किस्म की वो है। हदीस शरीफ में है जब मुजाहिदीन के दो गिरोह आपस में टकराते हैं तो घोड़ा पड़ता है सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वरुह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मादा घोड़ियों को अपना बेहतरीन सरमाया समझो, इसलिए कि इनकी पीठ तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम उनके ऊपर सवार हो, ये बड़ी तेजी से निकल जाते हो और उनके पेट तुम्हारे खजाने हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स घोड़े को सिर्फ अल्लाह की को राजी करने, इसका वादा पूरा करने की नीयत से, यानी जहाद की नीयत से पालता है तो उसका घोड़ा, उसका घास से सैर होना और उसकी हर चीज क़यामत में जमा करके आमाल नामे में लिखा जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने खज़र अलैहिस्सलाम से पूछा था जानवरों में कौन सा जानवर आपको महबूब है, तो उन्होंने फरमाया घोड़ा, गधा और ऊंट। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आइदु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, अपने आप को बसात भर तैयारी, जंगी तैयारी के लिए कुव्वत से तैयार रखो और पले हुए घोड़ों से भी तुरहिबूना भी, ताकि डरें साथ इससे डरें अदु अल्लाह, अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन के लिए तुम एक मुश्किल यानी लोहे के चनों की तरह मुश्किल चीज बन जाओ कि वो तुम पर हमला करते हुए 10 दफा सोचें कि किस तरह से इन पे हमला किया जाए। एक ताकतवर कौम है, इनके मर्द मुजाहिद हैं, इनकी मर्द तो मर्द, औरतें भी मुजाहिद हैं। हमेशा नॉन मुस्लिम को खबरदार करने वाली जो वो किरदार जो नॉन मुस्लिम को जो खौफ में मुब्तला करती है, वो मुसलमानों का मुजाहिदाना किरदार है। जिसको जब मुसलमानों से जहादी रूह सल्ब कर ली जाती है, जब मुसलमानों से जहादी रूह सल्ब कर ली जाती है तो मुसलमानों में फिर वो लोग इस तरह के लोग पैदा होने लगते हैं जिनके हाथों में गिटार है, जिनके बाल लंबे लंबे हैं, लड़के चोटियां बांधे हुए, औरतों जैसी शक्लें हो रही हैं। फिर ये हशर हो जाता है कौम का, क्योंकि जहादी रूह सल्ब कर ली गई। याद रखें कि अगर आप अपने नौजवानों को, चाहे नौजवान लड़के हो या लड़कियां हो, अगर आप उनको जहादी ट्रेनिंग की तरफ नहीं डालेंगे तो ये जहन नशीन रखें, अगर उनको जहाद की तरफ नहीं डालेंगे तो जहन नशीन रखें कि वो उनमें जनाना खुसूसियात पैदा हो जाएंगी, उन लड़कों में जनाना खुसूसियात पैदा हो जाती है। ये लड़के कुछ करने के काबिल नहीं रहते। मुजाहिदाना किरदार पैदा करने की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ पर सिर्फ किरदार ही की बात नहीं हो रही, बल्कि अपने आप को जदीद तरीन असलहे से, बहैसियत मुसलमान अपने आप को जदीद तरीन असलहे से तैयार रखो। दुनिया की हर टेक्नोलॉजी, जो जंगी टेक्नोलॉजी है, उसको अपने मुल्क के अंदर बनाया जाए, लिया जाए। जदीद से जदीद तैयारे, जदीद से जदीद असलाह, जदीद से जदीद जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ड्रोन, ये वो जितनी दुनिया में चीजें हैं, जो वो साइंसी इजादात जो जंग में चाहे जासूसी के लिए इस्तेमाल की जाए या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल की जाए, तो लाजिम है कि वो मुसलमानों के पास हो, कि वो डरे कि जनाब इनकी जासूसी के हालात बहुत मजबूत है, इनकी इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल है, इनके यहाँ जदीद असलहा इस्तेमाल किया जाता है, इनके तैयारे बड़े वेल इक्विप्ड हैं। गैर कौमें डरें कि तुम पे हमला न कर सकें। ये ना हो कि गैर कौमें तुम पर दावत दें कि आओ चलो मारो मुसलमानों को। तब ये कमजोरी आती है बंदे के अंदर, जब गैर कौमें मुसलमानों को उस पर दावत दे रही होती हैं। अल्लाह ताला बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार बता रहा है कि अपने आप को जदीद असलहे से
لیس رکھو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تمہاری اس تیاری سے، تمہاری اس قوت سے، اس رباط القیل سے ڈرے اللہ کے دشمنوں جو تمہارے بھی دشمن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہے تو وہ تمہارے بھی دشمن ہے. اللہ کا دشمن تمہارا دشمن، اللہ کا دوست تمہارا دوست. فآخرین من دونہم، اور دوسرے ان کے سوا، لا تعلمونہم، جن کا تم کو پتہ نہیں ہے، جن کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو. ما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا الیکم، جو تیاری تم کرو گے، جو اسلحے کے لیے تم لگاؤ گے، جو دشمنوں کو خوف میں ڈالنے کے لیے جو کچھ تم مستطاعتم من قوت میں سے حاصل کرو گے، استطاعت بر قوت حاصل کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا دے گا، تمہیں کم نہیں کرے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کسی قسم کی کمی نہ کی جائے گی، تم پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، تم پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. یوفا الیکم، یعنی چاہے قلیل آمدنی ہو، چاہے کثیر بجٹ ہو، اللہ کے دین کی تیاری، اللہ کے دین کے دشمنوں کو مزہ چکھانے کے لیے جہادی تیاری مسلمان پر فرض ہے. اور آج کے دور میں تو ویسے ہی فرض ہے، کیونکہ آئے دن انڈیا میں دھمکا رہا ہوتا، آئے دن یہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان سے اسٹریٹجک وار کی ہے، ان کی بارڈر میں ہم نے جہاز گھسا دیے ہیں، ہم نے یہ کر دیا ہے، ہم نے وہ کر دیا ہے، ہم نے اتنے بندے مارے، اتنے فوجی شہید کر دیے ہیں. تو وہ ہم پر رعب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے کردار کو ایسا کرو کہ ان پر رعب پڑے. وما تنفقوا، اس کے لیے تم جو کچھ خرچ کرو گے اپنے سرکش دشمنوں کو خبردار کو خوفزدہ کرنے کے لیے، تم قلیل بجٹ ہو یا کثیر بجٹ ہو، اگر تم ڈیفنس بجٹ نکالو گے تو تمہیں لوٹا دیا جائے گا، کہ پوری پوری جزا دی جائے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی جزا دی جائے گی. وہاں تم لا تظلمون، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ جھکائیں، اور اگر وہ جھکائیں اپنے بازو، وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ اپنے بازو جھکائیں لِلسَّلْمِ، صلاح کے لیے، فَاجْنَحَ لَهَا، تو تم بھی جھک جاؤ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ صلاح کے لیے اپنے آپ کو سر تسلیم کم کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی صلاح کو مان لیجیے. جناحا پروں کو کہا جاتا ہے. پروں کے پر وہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے پرندہ جس طرح موڑنے لگتا ہے، جس طرح جھکنے لگتا ہے، وہ اپنے پر کو جھکا لیتا ہے. تو یہاں صلاح کے لیے جھکنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ صلاح کے لیے جھکیں، جیسے الجنوب بمعنی المیل، یعنی میل کہتے ہیں، میلا یمین کہتے ہیں مائل ہونا، اگر وہ صلاح کی طرف مائل ہو، فَاجْنَحَ لَهَا، کہ تم بھی مائل ہو جاؤ، تم بھی ان کی صلاح کو مان لو. وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ڈرے مت، اللہ پر توکل کیجیے، یعنی دشمنوں کے مکر و فریب سے مت ڈریں، دشمنوں کی چال سے مت خوف زدہ ہوں، اللہ پہ توکل کریں. اس لیے کہ بندے کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جنگ میں یہ صرف اس سے صلاح کر رہے ہیں، جنگ میں صلاح کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی جنگی چال ہو ان کی، کہ دھوکے سے یہ ہمیں مارنا چاہ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پہ توکل کر لیجیے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، وہ تنہائی میں بھی سننے والا ہے کہ کفار اکیلے میں کیا پلاننگ کر رہے ہیں. اگر ان کی کوشش یا ان کی صلاح کی جو کوشش ہے وہ جنگی چال ہے، ایک مکاری ہے، یا پھر واقعی وہ صلاح چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا جا رہے انہ هو السمیع العلیم، توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین سننے والا ہے، ان کی دھوکہ بازیوں کو، ان کافروں کے مکر و فریب کو بھی، العلیم، اور بہت زیادہ جاننے والا ہے
کہ اللہ ان کی نیت اور عزائم کو جانتا ہے. ان کے مکر و فریب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر منہ پر دے مارے گا. ان یریدو، اگر وہ چاہتے ہیں، اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں، این یخدعو کا، کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، یعنی صلح دھوکے کی وجہ بن جائے. یعنی وہ بظاہر صلاح کر رہے ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے. آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے. اللہ آپ کو ان کے فتنوں اور شر سے بچائے گا. اللہ ہی آپ کی مدد کرے گا، وہی آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا. وَالَّذِي أَيَّدَكَ، وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اور وہ ذات جس نے آپ ایدہ کا مدد دی تھی آپ کو، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، اپنے لطف کرم سے آپ کو تقویت بخشی تھی. وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بھی، اور مومنین کے ساتھ بھی. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو خود بھی مدد دی اور مومنین بھی آپ کے لیے، یعنی اہل ایمان لوگ جو مہاجر بھی تھے اور انصار بھی تھے، انہوں نے آپ کی بھرپور طریقے سے ہر جنگ میں مدد فرمائی. اور بالخصوص غزوہ بدر میں وہ فرمائے. وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ صلح جنبانی کے لیے جھک رہے ہیں تو آپ بھی صلح کے لیے تیار ہو جائیے. ان کی جنگی چال کو سمجھیے مگر اللہ پہ توکل کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کی ہر جنگی چال کو سن رہا ہے اور جانتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا ارادہ آپ کو دھوکہ دینے کا ہے، اگر ان کا ارادہ آپ کو دھوکہ دینے کا ہے تو اللہ آپ کو کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے. اللہ نے آپ کی پہلے بھی مدد فرمائی تھی. ایمان والوں کے ساتھ بھی اب تو مدد کر رہا ہے. اللہ بین قلوبہم، محبت ڈال دی اللہ نے ان کے دلوں میں. یعنی وہ مومنین، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے موقع پر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وسلم، اگر آپ کہیں تو، اگر آپ کا حکم ہو تو اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم آگ میں اپنے گھوڑے ڈال دیں، دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیں، صحراؤں میں اپنے گھوڑے دوڑائیں. جہاں آپ کہیں گے وہاں آپ سے پہلے ہم جنگ کے لیے جائیں گے، آپ کے ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے دل میں یہ محبت، وہ بالخصوص وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل کفر میں سے صلح کے لیے جو آیا تھا، اس نے آ کے کیا کہا تھا؟ جب وہ واپس گیا تو اس نے کہا تھا، جب اس نے دیکھا آ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، وضو کا پانی گرنے سے پہلے صحابہ اپنے چہرے اور سر پہ مل لیتے ہیں، آپ کے جھوٹے کے لیے صحابہ میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جاتا تھا کہ میں پیوں گا اور میں پیوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے پانی یا جھوٹی چیز کے لیے. تو کہنے والا کہتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل کفر کی طرف صلح کا معاہدہ لکھوانے کے لیے آیا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک کسی بھی دنیا میں شخص کو اتنی محبت اپنے بادشاہ سے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، بڑی بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، بڑے سرداروں سے ملا ہوں، مگر جتنی محبت آپ کے صحابہ آپ سے کرتے ہیں اتنی محبت کوئی بھی نہیں کرتا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. ان مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی. پھر ایمان والوں ہی کے دلوں میں محبت نہیں، بلکہ یہ محبت صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ آپس میں بھی ان کی ایسی محبت. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو ہر انصار صحابی کا ایک بھائی مہاجر صحابی کو بنایا گیا، جسے مواقعات کہا جاتا ہے. تو صحابہ کا رویہ کیا تھا کہ اپنی ہر چیز میں سے آدھا دے رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں تک کہ بعض صحابہ، انصار صحابہ جن کی 2 بیویاں تھیں، اور مہاجر صحابی جن کے جو اپنے خاندان قبیلے، اپنے خاندان بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑ کر ہجرت کر لیے تھے، تو اس صحابہ کا، اس وقت انصار صحابہ نے کیا کہا تھا کہ اگر تو ہم اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، آپ اس سے نکاح کر لیجیے عدت پوری کرنے کے بعد. یہ عدت پوری کر لیں پھر آپ.
یعنی اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو کہتے اتنی آدھا آدھا انہوں نے شریک کیا کہ آپ کی بیوی بچے یہاں نہیں ہیں تو آپ کو ایک چاہیے ہوگا جو آپ کی مدد کرے بہت سارے معاملات میں. تو اس طرح ہم مددگار دیتے ہیں. لیکن مہاجر صحابہ نے منع کر دیا تھا کہ نہیں آپ یہ نہ کریں. سوچیے یہ حد ہے کسی بھی چیز کی, حد سے ہی زیادہ ہے. سوچیے ذرا سا کہ انسان زیادہ دے رہا ہے, اپنی ہر چیز میں زیادہ دے رہا ہے. جب مواقعات کو قائم کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی نہیں تھی بلکہ آپس میں بھی ان کی محبت اسلام کی وجہ سے شدید ترین تھی. آپ اپنے دلوں کو ذرا جھانک کر دیکھیے. ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے تک نہیں ہیں, ہم تو ان کے قدموں پہ دھول بھی نہیں. وہ لوگ تو غریت للناس لوگ تھے, مگر دین نے ہمارے دلوں میں آپس میں کتنی شدید محبت دی کہ ہم اپنے سگے رشتے داروں سے بڑھ کر ہمیں اپنے وہ ساتھ کے لوگ جو دین کے معاملات میں آگے بڑھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں یا دین کے کام میں لگے ہوئے, ہمیں ان سے کتنی شدید محبت پیدا ہوتی ہے. ان کے دل میں, ان کے لیے دل میں کتنا شدید احساس پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ فبین قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپس کی محبت پیدا فرمائی, حالانکہ اس سے قبل تعصب اور بغض و کینے میں مبتلا تھے. اسلام سے قبل یہ تعصب میں, بغض میں, کینے مبتلا تھے. ایک دوسرے سے انتقام لینے کے لیے مر مٹنے تک کے لیے تیار رہتے تھے. ان سے آپس کی الفت اور محبت کی امید ہی نہیں تھی, مگر اسلام نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی. کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قبیلے کے ایک آدمی کو دوسرے قبیلے کا آدمی تھپڑ لگا دیتا تو سارا قبیلہ آ جاتا اس کا بدلہ لینے. تو چاہتے تھپڑ لگائے, پھر جب اس کو تھپڑ لگتا تو اس کی طرف سے سارا قبیلہ دوسرے والے کی طرف سے آ جاتا, یہاں تک کہ وہ بڑھتے 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 بعد پوری جنگ ہو جاتی. کون قسم کی جنگ ہو جاتی. سوچیے ذرا, آپ کو یاد ہے جنگ بعض اور تو خزرج بھی جو تھی وہ 1000 سال ہوئی تھی, 100 سال تک جاری رہی تھی. 100 years, 1 century, اور جنگ ختم ہی نہیں ہوتی تھی. کبھی وہ ان کو بندے کو مارتے تھے, کبھی یہ ان کے بندے کو مارتے تھے. کیا ہوا؟ یہی اور تو خزرج جب اسلام قبول کریں تو ان کی آپس کے دلوں کی محبت ایسے ہوگی سگے رشتوں سے بڑھ کر محبت ہوگی. فرمایا جا رہا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اگر آپ خرچ کر دیں زمین میں سب کچھ, یعنی اگر آپ یہ محبت پیدا کرنے کے لیے زمین بھر کی دولت بھی خرچ کر لیتے تو ما الفت بین قلوبہم, تو تم ان کے دلوں میں کبھی الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. سارے مال, سارے ذخیرے زمین کے خرچ کر لیتے تب بھی تم اصلاح نہیں کر سکتے تھے. ولکن اللہ, لیکن اللہ وہ ذات ہے اللہ فبینہم, جس سے ان کے دلوں میں محبت ڈالی, یعنی اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں وہ محبت ڈالی جو سگے رشتوں سے بڑھ کر چاہنے لگے. ما الفت بین قلوبہم ولیکن اللہ فبینہم, لیکن اللہ نے کے درمیان تالیف قلوب فرمائی. اسی لیے وہ ظاہر بھی اور باطن میں بھی اللہ کی اس قدرت کی وجہ سے آپس سے محبت کرتے ہیں. وہ واقعہ یاد ہے جنگ موتا کا, جس میں 3 زخمی پڑے ہوئے ہیں. پانی پلانے والا دیکھتا ہے کہ 3 پہلے کی طرف نظر جاتی ہے, تراہ رہا تھا. پانی پلانے والا اس کی طرف جاتا ہے, اسے پانی پلا دے, ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے. تو وہ خود نہیں پانی پیتا, وہ اپنے سے اگلے کی طرف اشارہ کرتا ہے. کراہنے کی آواز آتی ہے, وہ پلٹ کے کہتا ہے پہلے اس کو پلاؤ. وہ پانی پلانے والا اس کو چھوڑ کر آگے جاتا ہے, اس کی طرف پانی بڑھاتا ہے, تو اس سے کراہنے کی والے کی آواز آتی ہے, کہتا ہے پہلے اس کو پلاؤ پھر میری طرف آنا. دیکھیے نا, ایک ہے کہ خود بھی زخمی ہے, خود بھی پیاسے ہیں, مگر کہنے پہلے وہ ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے, پہلے اس کے لیے کر. کہاں سے آئی تھی یہ محبت؟ پانی پلانے والا تیسرے کی طرف جاتا ہے, جب تیسرے کی طرف جاتا ہے تو وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے. وہ واپس لوٹ کر دوسرے کی طرف آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے.
پہلے کی طرف آتا ہے. 3 اس طرح شہید ہو چکے ہوتے, مرتے مرتے بھی, اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی دوسرے کا خیال ہے. کہاں سے آئی تھی اتنی محبت؟ پھر وہ جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے ایک مہمان کو اپنے گھر لے گئے تھے. بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ آپ کھا لیں تھوڑا بہت اور بچے کھا لیں, ایک فرد کا کھانا ہے, اس میں تھوڑا تھوڑا ہم سب مل کے کھا لیں گے. تو کہنے لگے ایک فرد کا کھانا ہے, کوئی بات نہیں, سارا اسے پیش کر دو, مہمان کو لے آیا ہوں. بچوں کو سلا دیا. بچے بھی کتنے اچھے تھے نا, ہمارے تو بچے ہنگامہ کھڑا کر دیں, لو دوسروں کو کھلا رہے, ہمیں چھوڑا ہوا ہے, تجھے ذرا سا. لیکن جو ہے بچے بھی سکون سے اپنی جگہ پڑے ہوئے ہیں. وہ ایک فرد کا کھانا آتا ہے. صحابی کہتے ہیں جب میں کھانا لے آؤں تو تم چراغ بجھا دینا تاکہ روشنی جو آ رہی ہے نا اس سے نظر نہ کہ میں کھا رہا ہوں نہیں کھا رہا. تو بیٹھے بس منہ چلاتے رہتے ہیں اور مہمان کھانا کھاتا ہے. رات میاں بیوی بچوں کی بھوک میں گزرتی ہے, مہمان کھانا کھاتا ہے, سو جاتا ہے, صبح اٹھ کے چلا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اگلے دن صحابی پہنچتے ہیں, صبح کے وقت پہنچتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اے فلاں, تیری مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند آئی. تو نے خود نہ کھایا, بیوی بچوں کو بھی نہیں, بلکہ تو نے اس کو تو خود لے گیا تھا مہمان بنا کے, جسے میں نے بھیجا تھا مہمان بنا کے, تو نے اس کو اپنا کھانا پیش کر دیا. کہاں سے آئی تھی یہ سال, کہاں سے آیا تھا یہ؟ ہمارے تو دل ہی بہت تنگ. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کرے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. بے شک وہ بہت غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن فطرتاً الفت اور محبت کا گرویدہ ہے. مومن الفت اور محبت کا گرویدہ ہے. اس شخص کے لیے کوئی بھلائی نہیں جو نہ محبت کرتا ہے نہ کسی کی محبت میں گرویدہ ہوتا ہے, نہ الفت کرتا ہے نہ کسی کی الفت میں گرویدہ ہوتا ہے. یعنی اس شخص کی کوئی بھلائی نہیں, اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں. اس لیے انسان کی فطرت میں محبت, انسان انس سے نکلا ہے نا, انس محبت کو کہتے ہیں, مانوس ہونا. اسی طرح سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو مومن جب آپس میں ملتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مومن جب آپس میں ملتے ہیں ان کی مثال 2 ہاتھوں کی سی ہے جو ایک دوسرے کو دھوتے ہیں. پہلا ہاتھ رگڑتا ہے دوسرے کو, دوسرا ہاتھ رگڑتا ہے پہلے کو, تو دونوں دھل جاتے ہیں. اسی طرح 2 مومن جب آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کی بھلائی اور فائدے کا کام کرتے ہیں. ایک صاحب آئے حضرت معاذ سے فرمانے لگے کہ میں اللہ کے لیے آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, مجھے بڑی محبت ہے آپ سے, اللہ کے لیے آپ کو اس سے بہت خوشی ہونی چاہیے, اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت میں چند لوگوں کے لیے عرش کے گرد کرسیاں بچھائی جائیں گی, ان کے چہرے 14ویں شب کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. کچھ لوگ گھبرا رہے ہوں گے لیکن وہ گھبراہٹ سے پاک ہوں گے, اور دوسرے لوگ اس دن خوف زدہ ہوں گے لیکن وہ انہیں کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا. یہ اللہ کے اولیاء ہوں گے جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کے واسطے محبت کرتے ہیں. اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان کی آپس کی محبت و الفت, ایمان والوں کی